السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والی ہیں اسلامی خواتین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی عظمتوں کی بریائی، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے رمضان المبارک کی فضیلت۔ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ رمضان المبارک کی فضیلتوں، اس کی عظمتوں اور اس کی برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ حضرات، موضوع کی مناسبت سے میں نے قرآن مقدسہ کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی۔ رب العالمین نے جس آیت کے اندر ہمیں اور آپ کو میسج دیا، یہ پیغام دیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر ہم نے فرض کیے تھے۔ یعنی امت محمد کے لوگوں یہ نہ سمجھو کہ تم پر ایک بوجھ ہم نے ڈالا ہے، یہ تمہارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، بہت پرانی چیز ہے۔ جتنی بھی امتیں، جتنی بھی قومیں اس دھرتی پر آئی ہیں، سب پر ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے، اور مقصد ہمارا یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اچھے بن جاؤ۔ ہمارا مقصد تمہیں ٹارچر کرنا نہیں ہے، تمہیں پریشان کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد تم پر بوجھ ڈالنا نہیں، تمہیں ستانا نہیں ہے، بلکہ تم کو اچھا انسان بنانا ہے، متقی بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے۔ یہ ہے فرضیت روزہ کا مقصد۔ حضرات گرامی، روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، الصوم۔
جس کے معنی ہوتے ہیں رکنے کے، کسی چیز سے رکنے کو عربی میں الصوم کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں صوم کہتے ہیں الامساک عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنیت خالصۃ للہ عز وجل۔ طلوع فجر سے لے کر کے غروب شمس تک، صبح صادق سے لے کر کے فجر کے طلوع ہونے سے لے کر کے فجر کے ظاہر ہونے سے لے کر کے، اور طلوع فجر آپ جانتے ہیں، صبح صادق جانتے ہیں، رات کے آخری حصے میں جب رات جانے لگتی ہے، دن کی آمد شروع ہوتی ہے، تو یہ مشرقی آسمان پر سرخی نما نظر آتا ہے، مشرقی آسمان تھوڑا سرخ ہو جاتا ہے، اور اس کی سرخی ہمیں انفارمیشن دیتی ہے، یہ خبر دیتی ہے کہ دنیا کے لوگوں یہ رات جا رہی ہے، دن آنے والا۔ تو اس انفارمیشن والے وقت کو، خبر دینے والے وقت کو ہی صبح صادق کہتے ہیں یا طلوع فجر کہتے ہیں۔ تو طلوع فجر سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے تک اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ان تمام چیزوں سے رک جانا جس سے رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو رکنے کے لیے کہا ہے، یہی روزہ ہے۔ سورج کے صبح کے فجر کے طلوع ہونے سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے تک ان تمام چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، جس سے اللہ نے رکنے کے لیے کہا ہے۔ اور حضرات، جتنی بھی عبادتیں رب العالمین نے امت محمد پر فرض کی ہیں، ان تمام عبادات میں روزہ ایک ایسا عبادت ہے جس کو ایک خاص مقام حاصل ہے، جس کو ایک اعجاز، ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ روزہ ایک خاص اعجاز کا متحمل ہے۔ یہ اعجاز، یہ مقام، یہ رفعت، یہ بلندی، یہ عروج روزے کے علاوہ کسی اور عبادت کو نہیں دی گئی۔ اس کی رفعت کو، اس کے اعجازی پہلو کو، اس کے امتیازی مقام کو ایک حدیث قدسی کے اندر واضح کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا۔ کیوں؟ یدعو شہوتہ وعقلہ وشربہ من اجلی، میرے بندے نے میری وجہ سے، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، میرے خوف سے اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھا، کھانا بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا، میرے ہی وجہ سے، اس لیے روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ جتنی عبادتیں ہیں، تمام عبادتوں کے ثواب کو نوٹ کرنے کے لیے اللہ نے فرشتے کو متعین کیا، لیکن روزے کا ثواب نوٹ کرنے کے لیے عرش والے نے اپنے ذمہ لے لیا کہ میں اس کا ثواب نوٹ کروں گا، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ یہ ذمہ داری رب نے کسی اور کو نہیں دیا، کسی فرشتے کو نہیں دیا۔ مزید ارشاد فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کا کام میدان جنگ میں دشمنوں کے حملوں کو روکنے کے لیے ہوتا ہے۔ ڈھال کا استعمال دشمن کے حملوں کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے، سمجھ لیں؟ تو جس طریقے سے ڈھال میدان جنگ میں دشمن کے حملے کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایسے ہی روزہ جرائم سے، کرائم سے، گناہوں سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ بندے کے اندر کنٹرولنگ پیدا ہو جائے، بندے کے اندر جو ہے برداشت کرنے کی، کنٹرول کرنے کی، روکنے کی، صبر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ الصوم جنہ، اللہ کے نبی نے کہا روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، روزہ ڈھال ہے برائیوں سے رکنے کے لیے۔
آدمی جب بھی کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے فوراً اس کا روزہ اس کے خیال میں، اس کے تصورات میں آتا ہے کہ روزے سے ہیں۔ آدمی اس غلط کام سے رک جاتا ہے، دیگر مہینوں میں اس کے تصورات میں سے کچھ بھی نہیں آتا، نہ اللہ آتا ہے، نہ اس کے نبی، نہ قرآن، نہ حدیث، دین کا کوئی رکن، جہنم کا عذاب تک بھی اس کے تصورات میں نہیں آتے ہیں سال کے 11 مہینوں میں۔ لیکن جب آدمی روزے سے ہوتا ہے تو اس کے تصورات میں یہ وسوسے آنے لگتے ہیں، ابن آدم تو روزے سے ہے، تیرا روزہ خراب ہو جائے گا، اپنی نظریں جھکا لے، اپنے خواہشات کو دبا لے، اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لے۔ اور الحمدللہ ایک روزے دار تمام گناہوں سے اپنے آپ کو مکمل کوشش کرتا بچانے کی۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے کہا روزہ برائیوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ مزید آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی حین یفطر، جس وقت افطاری کرتا، کتنی خوشی، آدمی انتظار کرتا، بڑی شدت سے پیاس لگی ہے، بڑی شدت کی بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے پینے کے لیے وہ انتظار کر رہا ہے، اور جیسے افطاری کا وقت ہوتا ہے اتنی خوشی کے ساتھ میں اس کے سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے کھجور لے کہ پہلے پانی لے کہ پہلے سیب لے کہ کیلا لے کہ پپیا لے، کیا لے، اس کے سمجھ میں نہیں، اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کس چیز سے شروعات کرے۔ خوشی کا یہ عالم ہوتا ہے، دلی خوشی، دلی فرحت ایک روزے دار کو اس وقت ملتی ہے جس وقت وہ روزے کے لیے افطار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ خوشیاں ان روزے داروں کے لیے ہوتی ہیں جو خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتے ہیں، یہ خوشیاں ان کو میسر ہوتی ہیں۔ بہت مزہ آتا ہے افطاری کرنے میں، نہیں کچھ ہے صرف پانی ہے تو بھی بہت مزہ آتا، ٹھنڈا پانی، انسان کو بہت ہی سرور محسوس ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا پہلی خوشی جس وقت وہ افطاری کرتا ہے، اور دوسری خوشی جس وقت حین یلقی ربہ، جس وقت وہ اپنے رب سے ملے گا، رب العالمین کی نوازشات کو، رب العالمین کے دیدار کو، رب العالمین کے کرم فرمائیوں کو پا کر کے خوش ہوگا۔ اللہ کیا نواز دے گا اس کی کچھ انتہا نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، کتنا دے دے گا کچھ بھی پتہ نہیں۔ مزید اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے، اس کے منہ کی جو باس ہے، یہ معدہ جب خالی ہوتا ہے اس کے اندر گیس بنتا ہے، اور وہ گیس بڑا خطرناک بدبودار ہوتا ہے جو ہمارے سانس کے راستے سے باہر نکلتا، اس میں بدبو ہوتی ہے جو ہمیں جس سے ہم کو گھن محسوس ہوتی ہے، ہم برداشت نہیں کر پاتے اس بدبو کو۔ کوئی آدمی سامنے بات کرنے لگتا ہے تو ہم اپنا چہرہ ادھر ادھر گھمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چہرہ ہٹا لے، لیکن یاد رکھنا عرش والے کو وہ بدبو اللہ کے نبی نے کہا مشک عنبر سے بھی زیادہ پاکیزہ محسوس ہوتی۔ رب العالمین کے نظر میں مشک عنبر سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، بہتر ہے، خوشبودار روزے دار کے منہ کی بدبو۔ یعنی روزے کا یہ مقام ہے، روزے دار کا یہ مقام ہے کہ بدبو بھی رب العالمین بھی پسند کرنے لگتا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ نے کہا روزے دار کو بدلہ میں ہی دوں گا۔ حضرات سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساری عبادتوں کو رب العالمین بذریعہ فرشتے لکھواتا ہے، نوٹ کرواتا ہے، اس کی نیکیاں گناہ سب کچھ نوٹ کرواتا ہے، لیکن روزے کی نیکیاں اور ثواب رب نے اپنے ذمہ کیوں لیا؟ روزے کو رب العالمین نے یہ اعجاز، یہ امتیاز کیوں عطا کیا؟ کیا وجہ؟ حضرات ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں روزے کے علاوہ، جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادات میں ریا، دکھلاوا، شہرت، یہ تمام چیزیں شامل ہیں، ریاکاری شامل ہے تمام عبادات میں۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، لوگ کیا بولیں گے، داڑھی رکھ لیا، بڑھاپے میں پہنچ گیا، نماز نہیں پڑھتا، یہ سوچ کر کے آدمی نماز میں لمبا رکوع، لمبا قیام، لمبا سجود، لمبے لمبے رکوع اور سجود کرتا، کیوں؟ تاکہ لوگ سمجھے بڑا پارسا ہے، بڑا زاہد آدمی ہے، بڑا عابد اور متقی آدمی ہے۔
صدقات و خیرات کرتا ہے لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا سخی آدمی ہے۔ ممکن ہے کہ ان تمام عبادات کے ذریعے سے اپنی پارسائی کا، اپنی تقوی کا، اپنے زہد کا دھوس جمانا چاہتا ہو، لیکن روزہ ایسا نہیں ہے۔ روزے کے اندر ریا نہیں۔ آپ جانتے کہ آدمی بھوک و پیاس کی شدت سے نڈھال ہوتا ہے، اگر وہ چاہے تو کھا سکتا، بند کمرہ ہے، کمرے کی تنہائی ہے، ساری سہولتیں، ساری فیسلٹیاں ہیں، سارے انتظامات ہیں، چاہے تو پی سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کرتا، اس لیے کہ روزے میں رب العالمین کا خوف، روزے کے اندر رب العالمین کی دہشت موجود ہوتی ہے، روزے کے اندر فکر آخرت موجود ہوتی ہے، یعنی اس عبادت میں خوف الہی اور فکر آخرت کا استحضار ہوتا ہے، جو کسی اور عبادت میں، روزے کے علاوہ کسی اور عبادت میں نہیں ہوتا۔ آج سامنے پانی ہے، تنہائی، کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا سے پوشیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پانی کا گلاس اپنے ہونٹ کے قریب بھی نہیں لے جاتا، روزہ خراب ہو جائے گا۔ اپنے روزے کے تحفظ کے لیے اپنی تمام اداؤں کو، تمام حرکتوں کو کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ تو روزے کے اندر خوف الہی موجود ہوتی ہے، فکر آخرت موجود ہوتا ہے۔ تو رب العالمین نے بیان کیا کہ جب اس عبادت کے اندر اس قدر میرا خوف موجود ہے، بندہ اس قدر احتیاط برتتا اور گناہوں سے اور میری نافرمانی سے اس قدر جب اجتناب کرتا ہے، تو روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اس لیے رب العالمین نے روزے کو ایک خصوصی اعزاز عطا کیا، خصوصی مقام عطا کیا۔ اور جب رب العالمین دینے پر آتا ہے تو اپنے شان کے مطابق دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ جب رب العالمین سے مانگو تو اس کے شان کے مطابق مانگو، جتنا مانگنا ہے مانگ لو، کیونکہ رب العالمین جب نوازتا تو اپنے شان کے مطابق نوازتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو بے حساب، بغیر گنتی کے، لامحدود عطا کر دیتا ہے۔ کوئی حساب نہیں ہوتا، کوئی لتا پتا نہیں ہوتا۔ صبر کرنے والوں کو، روزہ صبری ہے، پورا کا پورا روزہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ ہم کھانا نہیں کھاتے، صبر کرتے، بڑی پیاس لگی برداشت کرتے، صبر کرتے ہیں، بھوک لگی برداشت کرتے، صبر کرتے ہیں، بیوی موجود ہے، خواہشات بھڑک کرے لیکن برداشت کرتے، صبری، یعنی پورا کا پورا روزہ صبر ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ وہ حضرات جن کا تمباکو کے بغیر ایک بھی کوئی لمحہ خالی نہیں جاتا، ہمیشہ اینی ٹائم کھانے کے بعد ان کے ہونٹ کے نیچے وہ غلاظت رکھی رہتی ہے، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، لیکن رمضان کا مہینہ جب آتا الحمدللہ کیسے صبر کرتے، کیسے برداشت کرتے وہ آپ اندازہ لگاؤ۔ اپنے روزے کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ تمباکو کو چھوتا بھی نہیں۔ بعض لوگ تو الحمدللہ کہ ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ جو اپنے جیب سے تمباکو کی ڈبیا نکال کر کے گھر میں رکھ دیتے ہیں، سگریٹ کی پاکٹ، بیڑی کی جو ہے پاکٹ جو ہے نکال کر کے گھر میں رکھ دیتے ہیں، اس کو پاس ہی مت رکھو، یعنی اپنے روزوں کی اتنی فکر ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایسے روزے داروں کو جو اس قدر اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے ہیں، اس قدر صبر کرتے ہیں، صرف میری وجہ سے، میری رضا کے لیے، تو ایسے روزے داروں کو میں ہی بدلہ دوں گا۔ اور جب رب بدلہ دینے پر آتا ہے تو اپنی شان کے مطابق وہ بدلہ دیتا ہے، بے حساب بدلہ دیتا ہے۔ مزید اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے اور اس کا نام ریان ہے، یدخل منہ الصائمون، اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، یعنی روزے داروں کے لیے ایک اسپیشل، ایک خاص دروازہ اللہ نے بنایا ہے کہ جس سے میرے مخلص بندے روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ لا يدخل منه احد غیر، ان کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن ایک ندا دی جائے گی، ایک آواز لگائی جائے گی، يقال اين الصائمون، اللہ آواز لگوائے گا میرے روزے دار بندے کہاں ہیں؟ یہ کھڑے ہوں گے،
بار بار اللہ کے نبی نے کہا لا يدخلوا احد غیرهم، روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا. فاذا دخلوا اغلق، جب وہ دروازے سے اندر داخل ہو جائیں گے، روزے دار جب اندر داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا. روزے داروں کے داخلے کے بعد دروازہ ریان دروازہ بند کر دیا جائے گا. اس سے مزید روزے کی اہمیت اور اس کا اعجاز ثابت ہوتا ہے. لہذا بڑے خوش نصیب ہیں وہ احباب جو روزے جیسے عظیم عبادت کے ذریعے سے رب العالمین کی رحمت، رب العالمین کی برکت، رب العالمین کی کرم فرمائیوں سے اپنے دامن کو بھرتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں. اور حضرات کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں سماج اور معاشرے میں جن پر روزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ایسے بھی بد نصیب ہیں سماج میں ملے گے آپ کو جن پر روزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. کیا وجہ؟ روزوں کا اثر ان پر کیوں نہیں ہوتا؟ آپ جانتے ہیں کہ ہر عبادت کی صحت کے لیے کچھ نہ کچھ شرطیں ہیں. اللہ نے کوئی نہ کوئی شرط لگائی ہے کہ یہ عبادت یہ ایسا کرو گے تب صحیح ہوگا، یہ عبادت ایسا کریں گے تو صحیح. جیسے قرآن کو پڑھنے کے لیے پاکی شرط، وضو شرط ہے، پاکی شرط ہے. قرآن پڑھنے کے لیے پاکی شرط ہے. نماز پڑھنے کے لیے پاکی اور وضو دونوں شرط ہے. نماز پڑھنے کے لیے پاکی بھی شرط ہے، وضو بھی شرط ہے. صدقات و خیرات کے لیے اللہ کی خوشنودی، خالص نیت کا خالص ہونا یہ شرط ہے. اگر نیت میں خلوص نہیں ہے، ریا ہے، تو وہ کیا نام ہے، وہ صدقہ، وہ خیرات، وہ زکوٰۃ اللہ کو قبول ہی نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہو سکتا. اگر ہم نے کسی کو صدقہ دیا، زکوٰۃ دیا اور یہ سوچا کہ اس کی نظر وہ مجھ کو بڑا سخی سمجھے گا، بڑا پارسا جانے گا، ہاں، یہ بتلانے کے لیے اگر ہم نے کسی پر خرچ کیا تو وہ صدقہ صحیح نہیں، وہ زکوٰۃ، وہ خیرات صحیح نہیں. تو ہر عبادت کی صحت کے لیے شریعت مطہرہ نے کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں. ایسے ہی روزے کی صحت کے لیے اللہ کے نبی نے کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کرتا، قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی پابندی کرتا ہے، اس کے ماضی کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اس کے ماضی کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو روزوں کی صحت کے لیے، گناہوں کو مٹانے کے لیے، گناہوں کی تلافی کے لیے اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر دو شرطیں بتائی ہیں. پہلی شرط ایمان اور دوسری شرط احتساب. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے زندگی میں توحید باقی ہے، اگر ہم مختار کل صرف اور صرف اللہ کو ہی سمجھتے ہیں، داتا، پیر، بخش، جو کچھ سب کچھ اللہ کو اگر سمجھتے ہیں تو یہ ہمارے زندگی میں توحید کی پہچان ہے. یعنی اگر ہمارے زندگی میں توحید ہے تو رب العالمین کو ساری عبادتیں مقبول ہیں، منظور ہیں. لیکن اگر زندگی میں توحید نہیں ہے، جناب بھی کرتے ہیں، ڈاکٹر بھی کرتے، فلاں بھی کرتے، فلاں بزرگ بھی کرتے، وہ بھی کرتے، وہ بھی کرتے، یعنی توحید اگر ہماری زندگی کا توحید اگر ڈیمیج ہے تو صرف روزہ نہیں، اللہ ساری عبادتوں کو ٹھوکر مار دے گا. توحید کے بغیر کوئی عبادت رب العالمین کو مقبول نہیں ہے. سماج اور معاشرے میں ایسے بہت سارے ملیں گے جن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، جن کی سوچ، جن کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ بھی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، فلاں حضرت بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جناب بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی بابا کر سکتے، وہ بھی بابا کر سکتے، ان کے آستانوں پر سب کچھ مل جائے گا. سیلانی کے بابا، فلانے بابا، ہم کے ڈھم کے، نہ جانے کتنے بابائیں سماج اور معاشرے کے اندر لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کے تصورات میں، لوگوں کے افکار اور نظریات میں نہ جانے کتنے بابا بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ بابا
آئے ان کے تصورات میں بیٹھے ہیں، ایسے لوگوں کی صرف عبادت نہیں، اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا، ساری عبادتوں کو ڈیمیج کر دے گا، رد کر دے گا، ٹھوکر مار دے گا۔ اللہ انہی لوگوں کی روزے کو قبول کرتا ہے اور روزے کا اثر انہی لوگوں پر ظاہر کرتا ہے جو یہ سمجھتے سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا من صام رمضان ایمانا، ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی ہمارے تصورات میں کوئی بابا نہیں بیٹھا ہے، کوئی پیر اور فقیر نہیں بیٹھا ہے، کوئی عالم اور مولوی نہیں بیٹھا ہے، کوئی ڈاکٹر اور کوئی شخص نہیں بیٹھا ہے۔ ہمارے تصورات میں اگر کوئی بیٹھا ہے تو صرف اور صرف عرش والا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہوگا اللہ کی مرضی سے۔ زبانی دعویٰ کرنے والے بے شمار ملیں گے، ہاں سب کچھ وہی ہوتا ہے، لیکن تھوڑا اختیار تو ان کو بھی ہے، تھوڑا اختیار تو بزرگوں کو بھی ہے، تھوڑا اختیار تو پیروں کو بھی ہے، تھوڑا اختیار تو مریدوں کو بھی ہے۔ یہ ان کا چمچہ تھا، یہ ان کا جو ان کے ساتھ میں رہنے والا تھا، یہ ان کا رائٹ ہینڈ تھا، یہ ان کا لیفٹ ہینڈ تھا۔ اگر یہ نظریہ ہے، اللہ کی قسم ہماری کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا اور کسی بھی عبادت کا اثر ہمارے اوپر ظاہر نہیں ہوگا۔ لہذا اپنے زندگی میں توحید خالص کو جگہ دو، توحید خالص کے ساتھ روزہ رکھنا سیکھو۔ تو پہلی شرط روزے کی صحت کے لیے توحید ہونا زندگی میں، دوسری شرط احتساب۔ احتساب کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ سوچ کر کے نہیں آپ کہ اس عمر کو پہنچ گیا اگر نہیں رکھوں گا روزہ بیوی کیا بولے گی، لوگ کیا بولیں گے، دوستانے والے کیا بولیں گے، پڑوسی کیا بولیں گے۔ یہ سوچ کر اگر روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خالص اللہ کے لیے، دنیا بولے نہ بولے، جانے نہ جانے، یا اللہ میں تجھ کو جانانا چاہتا ہوں، صرف تیری خوشنودی کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے۔ ایسے لوگوں کی روزہ صحیح ہوتا ہے۔ تصحیح روزے کے لیے، روزے کی صحت کے لیے دوسری شرط احتساب۔ احتساب کا مطلب خالص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا جائے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں۔ احتساب کا دوسرا مطلب اپنے ماضی کا سروے کیا جائے، اپنی گزشتہ زندگی کا احتساب کیا جائے، اس کا تجزیہ کیا جائے، دیکھا جائے کہ ہم نے ماضی میں کتنے کرائم کیے ہیں، کتنے جرائم کا ارتکاب کیا ہے، کتنے سیئات ہم سے گناہ ہم سے ہوئے ہیں، ان گناہوں پر اللہ سے معافی مانگی جائے، رویا جائے، اس پر شرمندگی کا اظہار کیا جائے۔ اللہ ماضی کی زندگی بڑی سیاہ رہی، معصیات سے بھری رہی، اللہ میں شرمندہ ہوں گناہوں کو لے کر کے، اس شرمندگی کے ساتھ روزہ رکھا جائے۔ اگر اچھائیاں زیادہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، برائیاں زیادہ ہے تو اللہ سے معافی مانگی جائے۔ تو ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر ہمارا روزہ ہے، انشاءاللہ العظیم روزے کا اثر ہم پر ظاہر ہوگا، رمضانی بھی بنیں گے، رمضان کے علاوہ جو دیگر 11 مہینے اس مہینے میں بھی ہم پارساہی رہیں گے، رمضان میں بھی اثر اس کا ظاہر ہوگا، رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں بھی روزوں کا اثر ہم پر ظاہر رہے گا انشاءاللہ۔ جس طرح سے رمضان میں سارے گناہوں سے، برائیوں سے بچتے ہیں، رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں انشاءاللہ العظیم ایسے ہی اپنے آپ پر کنٹرول کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مزید دیگر حدیث کے اندر اور کچھ شرائط بیان کیے گئے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جس کے اندر سے جھوٹ ختم نہ ہو روزہ رکھتے ہوئے بھی، اللہ کے نبی نے کہا اللہ رب العالمین کو ایسے آدمی کے بھوکا اور پیاسا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے آدمی کے روزے کی کوئی ویلیو، کوئی قدر اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ کون سے آدمی کے روزے سے جھوٹ بولنا، اور یہ تاجر حضرات زیادہ کرتے ہیں، پہچان والے خریداری کے لیے آتے ہیں تو ان سے 15 روپے کی خریداری سیدھا بولتے 20 روپیہ۔ آپ 20 روپیہ جب بتائیں گے تو ظاہر سی بات ہے شرمندہ ہو کر وہ 21 روپئے دے گا، بھائی یہ لے لے 2 روپیہ فائدہ لے۔ آپ تاجر ہیں، شریعت نے بتایا آپ اپنی خریدی قیمت مت بتاؤ، کتنے میں خریدو آپ جانو، کسی اپنے ابو کو بھی مت بتاؤ، دوستانے کو تو چھوڑو، اپنی بیوی ماں اور باپ کو بھی مت بتاؤ کتنے میں خریدیں۔ ہم مختار ہیں، جس قدر چاہے
نفع حاصل کر سکتے، لے سکتے. 10 روپے کی خریدی ہوئی چیز 20 میں، 25 میں، 30 میں بیچ سکتے. کوئی قباحت، کوئی غلط، کوئی جرم اور کوئی ظلم نہیں ہوگا. کم میں دے رہے سامنے والے کو تو احسان ہوگا، زیادہ میں دے رہے تو آپ کا اختیار ہے، آپ اپنے اختیار کو حاصل کر سکتے، آپ کو اتھارٹی ہے. کم میں دے رہے تو احسان ہے، زیادہ دے رہے تو مجرم نہیں آپ. تو جب اسلام نے آپ کو چھوٹ دیا کہ آپ اپنی خریداری مت بتاؤ، آپ کو اپنا سامان بیچو، جتنے میں بیچنا بیچو، پھر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت؟ کیوں اپنی خریداری قیمت بیچ کر کے اپنا روزہ خراب کرتے ہیں، اپنے اعمال کو، اپنے صالحات کو، اپنے نیک اعمالوں کو ڈیمیج کرتے کرواتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹا پن اس کا ختم نہ ہو، تو ایسے آدمی کے روزے کی اللہ کے نظر میں کوئی ویلیو، کوئی قدر نہیں. اسی طریقے سے حدیث کے اندر ایک اور شرط بتایا اللہ کے نبی نے، 2 شرطیں اور بتائی کہ اذا صام احدکم فلا يرفث ولا يسخط. جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ رکاع میں باتیں نہ کرے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے، فحشات، بیکار کی باتیں نہ کرے روزہ رکھ کر کے، اور نہ جہالت والی باتیں کرے، چیخے چلائے، نہ گالی گلوچ نہ کرے. پتہ یہ چلا کہ روزے دار کے اندر جب یہ چند شرطیں موجود ہیں، پہلی شرط ایمان یعنی توحید، دوسری شرط احتساب، تیسری شرط جھوٹ سے بچنا، چوتھی شرط فحشات اور لغویات اور بیکار باتوں سے اجتناب، پانچویں شرط جو ہے وہ لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ. ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ العظیم ہمارا روزہ صحیح ہے. اور ان تمام چیزوں سے اگر بچتے ہوئے روزہ نہیں رکھتے تو ہمارے روزے کی کوئی ویلو اللہ کے نظر میں نہیں ہے. بہرحال تو اگر ان تمام شرائط کے ساتھ روزے کے پابند بنتے تو انشاءاللہ العظیم روزے کا اثر رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں بھی ظاہر ہوگا انشاءاللہ العظیم. اللہ رب العالمین نے روزے کے تعلق سے کہا کائنات کے لوگوں، روزہ صرف تم پر میں نے فرض نہیں کیا بلکہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیا تھا. تو دیگر مذہب کے روزے میں اور امت محمد کے روزے میں کافی فرق ہے، کافی فرق ہے. چونکہ جتنی بھی قومیں، مختلف قومیں آئیں، مختلف طرح سے ان کے روزے ہوا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روزہ 40 دن کا تھا، حضرت دانیال علیہ السلام کا روزہ 3 ہفتے کا تھا، داؤد علیہ السلام کا روزہ 1 سال کا تھا، یہودیوں کا روزہ پریشانی کے ایام میں. تو جتنی قومیں گزری ہیں حالات اور جو ظروف کے حساب سے ان کے اوپر اسی طرح سے روزہ فرض کیا گیا تھا. امت محمد کا روزہ 29 دن کا، 30 دن کا، دونوں میں کافی فرق ہے دیگر مذہب کے روزوں میں اور امت محمد کے روزوں میں. دوسرا جو بڑا گہرا فرق ہے کہ دیگر مذاہب کے جو روزے ہیں وہ انگریزی تاریخ کے حساب سے ہیں، دیگر مذہب کے روزے شمسی تاریخ کے اعتبار سے ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ روزہ ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا ہے. انگریزی تاریخ کا جو روزہ ہوتا ہے ہمیشہ ایک ہی موسم میں روزہ آئے گا. یعنی اگر جون کا روزہ تو جون ہمیشہ گرمی کا موسم، گرمی کے موسم میں آتا ہے. دسمبر کا روزہ اگر ہے تو دسمبر ہمیشہ جو ہے سردی میں آئے گا. انگریزی تاریخ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایک ہی موسم کا پابند بن جانا پڑتا، بنایا جاتا ہے انگریزی تاریخ کے حساب سے. لیکن اسلام کا جو روزہ ہے یہ قمری تاریخ کے حساب سے، عربی تاریخ کے حساب سے اسلامک روزہ ہے، جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہر مہینے میں، ہر موسم میں آتا ہے. ہم نے اپنے زندگی میں دسمبر کے بھی روزے دیکھے، مئی، جون، اور یعنی ہر مہینے کے روزے دیکھ لیے. اپنی زندگی میں اس کم عمری میں سال کے 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں کے روزے ہم نے دیکھے اور ہر موسم کے روزے دیکھے، سردی کے بھی، گرمی کے بھی، برسات کے بھی، ہر موسم کے روزے دیکھے. جس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بذریعہ روزہ موسم سناش بنا دیتا ہے. مزاج سناش، اس کے اندر مزاج کی سناشی پیدا ہو جاتی ہے، مزاج کا جاننے والا وہ بن جاتا ہے.
موسم کا پہچاننے والا بن جاتا ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کھانے سے منع نہیں کیا کہ روزے میں کھانا مت کھاؤ، منع نہیں کیا، سمجھ رہے؟ کھانے سے روکا تھوڑا گیا ہے، صرف ٹائم بدل دی گئی ہے، ٹائم کو چینج کر دیا گیا ہے۔ یعنی دیگر مہینوں میں آپ دن نکلنے کے بعد کھاتے تھے، لیکن رمضان میں دن نکلنے سے پہلے کھاؤ۔ یہ فرق ہے دیگر مذہب کے روزوں میں اور اسلام کے روزے کے درمیان۔ عام دنوں میں کب کھاتے؟ دن نکلنے کے بعد، رمضان میں دن نکلنے سے پہلے۔ یعنی رب العالمین جو ہے کھانے کا ٹائم بدل کر کے امت محمد کو یہ شعور دیا، یہ فہم دیا کہ امت محمد کے لوگوں تم اپنے عادت کے غلام نہیں ہو، بلکہ تم اپنے رب کے حکم کے پابند ہو، اپنے رب کے حکم کے غلام ہو، اپنے عادت کے نہیں، اپنی خواہشات کے نہیں، اپنی سوچ اور نظریے کے غلام نہیں۔ غلام کس کے ہو؟ رب العالمین کے غلام ہو۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دو چیزوں کا مرکب ہے، دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک عرضی اور دوسرا سماوی۔ اس کا جو ظاہری ڈھانچہ ہے، یہ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ساری چیزیں جو ہم ظاہری دیکھ رہے، باڈی یہ جو ہے یہ زمینی، یہ مٹی سے نشو نما، مٹی سے بنا، اور اس کے اندر جو روح ڈالی گئی ہے وہ جوہر سماوی ہے۔ یعنی دونوں جوہر عرضی اور جوہر سماوی کے ملاپ سے، مرکب سے رب العالمین نے یہ باڈی بنایا ہے۔ اور عبادت بھی سماوی ہوتا ہے، جوہر سماوی، عبادت بھی آفاقی ہوتا ہے۔ لہذا رب العالمین جوہر آفاقی کو، جوہر سماوی کو جوہر عرضی پر، یعنی ہماری روح کو ہماری اس باڈی پر غالب کر کے، ہماری اس روح کو اس باڈی پر رب العالمین غلبہ عطا کر کے نیک بنانا چاہتا۔ یعنی جب ہماری عبادت ہمارے باڈی پر، ہماری روح ہمارے جسم پر غالب آ جائے گی تو ہم نیکیوں کی طرف سبقت کریں گے، نیکیوں کی طرف بڑھیں گے۔ لیکن اگر ہمارے روح پر یہ باڈی غالب آ گئی، ہمارے خواہشات غالب آ گئے، کھانے کی ضرورت اس باڈی کو، ہمارے روح کو دبا دیا، ہمارے نظریات کو دبا دیا، اگر یہ باڈی نے نہیں، پینے کی ضرورت ہے، ہم پیتے ہیں، کھاتے ہیں، زنا کی ضرورت ہے، زنا کرتے، شراب کی ضرورت، شراب پیتے، تو گویا کہ اس باڈی نے غلبہ حاصل کر دیا جوہر سماوی پر، ہماری روح پر۔ اور جب جوہر سماوی جو ہے، ہماری روح جب مغلوب ہو جاتی ہے، مغلوب ہو جائے گی، تو ہم نیکیوں کی طرف نہیں بلکہ برائیوں کی طرف بڑھیں گے۔ گویا کہ رب العالمین روزے کے ذریعے سے ہمارے جو ہے روح کو ہماری باڈی پر غلبہ عطا کر کے ہمیں نیک بنانا چاہتا ہے۔ اور حضرات روزے کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ رب العالمین ہمیں فرشتوں جیسے صفات میں لانا چاہتا، ہمارے اندر فرشتوں جیسی خوبیاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جوہر سماوی کو، یعنی ہماری روح کو ہماری باڈی پر غالب کر کے رب العالمین فرشتوں جیسا بنانا چاہتا ہے، کیونکہ فرشتے بڑے معصوم ہوتے ہیں، وہ کھاتے بھی نہیں، وہ پیتے بھی نہیں، خواہشات کی تکمیل کی ضرورت انہیں نہیں ہے۔ رب العالمین پیغام دینا چاہتا ہے امت محمد کے لوگوں، کچھ وقت کے لیے کھانا پینا بیوی سے دور رہ کر کے اپنے اندر فرشتوں جیسی صفات پیدا کر لو کچھ وقت کے لیے۔ تو رب العالمین ہمیں فرشتوں جیسا بنانا چاہتا ہے، اس لیے روزہ ہم پر فرض کر دیا۔ اور حضرات روزے کا جہاں پر روحانی فائدہ ہے وہیں پر جسمانی بھی فائدہ ہے، سمجھ رہے؟ جسمانی بھی اس کا ایک فائدہ ہے۔ وہ فائدہ کیا؟ جس طریقے سے مطلب یہ باڈی کے اندر معدہ ہے، اور جتنی بھی بیماریاں باڈی میں لاحق ہوتی، غالباً اکثر بیماریاں سب کا تعلق پیٹ سے جڑی ہوتی، ساری بیماریوں کا تعلق پیٹ سے ہوتا ہے۔ پیٹ ڈیمیج ہو گیا، پوری باڈی، پورے اعضاء ڈیمیج ہو جاتے، کیونکہ اب اس اعضاء کو، اس پارٹ کو کبھی آرام کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ 24 گھنٹہ یہ شروع رہتا، سال کے 11 مہینے شروع رہتے، کنٹینیو شروع رہتے، آرام کرنے کا کچھ بھی موقع نہیں ملتا، کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتا، پیستا رہتا، شروع رہتا، سمجھ رہے؟ اس کی پسائی پیرائی شروع۔ تو رب العالمین نے اس باڈی کو صحت مند بنانے کے لیے، بیماریوں سے بچانے کے لیے، معدے کو آرام پہنچانے کے لیے روزہ فرض کر دیا کہ تم روزہ رکھ کر کے اپنے معدے کو سکون دو تاکہ تمہاری باڈی بیماریوں سے محفوظ رہے۔ گویا کہ رب العالمین روزے کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو
بیماریوں سے محفوظ کرنا چاہتا ہے، محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ اور حضرات روزہ ایک اور چیز میں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ روزہ جو ہے نفس کو پاکیزہ بنانے کے لیے، اپنی روح کو مہذب بنانے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ نفس کا تجزیہ سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ روزہ۔ دیکھو نفس کو پاکیزہ بنانے کے لیے 4 چیزوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے، 4 چیزوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ کم کھانا، کم بات کرنا، کم سونا، لوگوں سے کم ملنا جلنا۔ اپنے نفس کو، اپنی روح کو مہذب بنانے کے لیے ان 4 چیزوں کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ سمجھ رہے؟ کم کھانا، رمضان میں آدمی کم سے کم کھاتا ہے، افطاری کیا، پانی زیادہ پی لیا، تھوڑا موڑا فروٹ لے لیا، اس کے بعد سارا بھوک ختم ہو جاتا ہے۔ دیگر دنوں میں بہت کھاتا ہے لیکن رمضان میں بہت کم کھانا کھایا جاتا ہے۔ کھاتا تو 2 ہی ٹائم ہے رمضان میں بھی، لیکن کم کھانا چلتا ہے، زیادہ نہیں چل پاتا۔ کتوں بہترین پکوان پک جائے، افطاری کے بعد بھوک ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ کمزوری آ جاتی، طاقت میں کمی نہیں آتی۔ تو کم کھانا، روزے کے مہینے میں بہت کم سے کم ہوتا ہے، بڑا مختصر کھانا ہوتا ہے، میرا نہیں سب کا ہوتا ہے جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں۔ کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو بہت پیٹو رام ہوں گے، بہت زیادہ کھاتے ہوں گے، لیکن اکثریت الحمدللہ کم سے مختصر کھانوں پر جو ہے اکتفا کرتے ہیں۔ اور کم سونا، رات میں تو ویسے ہی تراویح پڑھتے پڑھتے تقریباً نکلتے 10 ساڑھے 10 بج جاتے ہیں۔ گھر پہ گئے، بیوی بچوں کے ساتھ تھوڑا بیٹھے، آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ ہے، تقریباً 10:30 سے ویسے 11 بج گئے۔ اور مزید آپ لوگ تو 11 12 1 بجے تک بھی جاگتے رہتے ہیں۔ میں تو جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آپ تو ہمیشہ کم ہی سوتے ہیں، 2 بجے تک 1 بجے تک ویسے یہاں راستوں کے کنارے پر بیٹھ کر کے، یہاں پر پائریوں پر بیٹھ کر کے نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے، کیسے مشورے شروع رہتے۔ اکثر لوگوں کے، ہمارے اکثر نوجوان بیٹھے رہتے بیچارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے، جبکہ عشاء کے بعد جاگنا مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال رمضان میں کم سے کم اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ رمضان میں کم سے کم سوتے ہیں، اپنے اکثر اوقات جو ہے اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ تو اور اسی طریقے سے کم سونا، کم کھانا بھی، رمضان میں کم کھانا بھی ہوتا ہے، رمضان میں کم گفتگو بھی ہوتا ہے، آدمی بھوک سے رہتا ہے تو بات کرنے کا دل ہی نہیں بولتا، کم ملاقات بھی ہوتی ہے، آدمی کو بھوک اور پیاس سے ویسے نہیں ڈالا بیچارہ، ملاقات کا وقت ہی نہیں اس کو رہتا کیونکہ پریشان ہے بھوک سے۔ تو نفس کو مہذب بنانے کے لیے ان 4 چیزوں کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ اور یہ 4 چیزیں روزے جیسے عبادت میں رمضان المبارک کے مہینے میں 4 چیزیں موجود ہیں، 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بہرحال حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر اور آپ پر کہ رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا کیا، اور رمضان المبارک جیسے مہینے میں جو ہے عظیم عبادت، روزے جیسے عظیم اور قیام اللیل جیسی عبادت عطا کی ہے۔ یہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی اور اس مبارک مہینے کے اندر ہر قسم کی عبادتوں کے اہتمام کی توفیق عنایت فرمائے، بالخصوص روزوں کے۔ ہم نے سنا کہ ہمارے بہت سارے نوجوان بیچارے ایسے ہیں، بدنصیبی ان کی گھیری ہوئی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے کیا نام ہے تقدیر میں بدنصیبی ہی لکھوا لیا۔ اس مبارک مہینے میں بھی کتنے لوگ یہ ہوٹل پر جا کر کے دیکھو، میں آج نکلا شاید جو صبح کے وقت تو دیکھا یہ ہوٹل میں بہت سارے لوگ بیٹھ کر کے چائے پی رہے ہیں، چائے کا پیسہ دینا۔ ہوٹل والے بھی عجیب ہیں، کیسے وہ دن کے وقت پیسہ اتنا غالب آ گیا، دولت اتنا غالب ہے کہ دن میں بھی وہ اپنا ہوٹل کھول کے رکھتے۔ پکا مسلمان بولو، یاد رکھنا کہ آپ اگرچہ روزے سے ہیں لیکن جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کے نہ رکھنے میں آپ تعاون کر رہے ہیں، برابر سرابر کے گناہ پا رہے ہیں۔ 100 روپیہ کما کر کے لیکن ہزاروں لاکھوں کی نیکیاں کیا نام ہے گناہ اپنے عمل نامے میں لکھوا رہے ہیں۔ مسلم ہوٹل اور روزے کے مہینے میں کھلے ہیں، دن میں شام میں کھولو، اللہ رب العالمین اتنی برکت دے گا سوچ بھی نہیں پائیں گے۔ دین کے پابند تو بنو، آپ یہ تہیہ کر لو کہ انشاءاللہ العظیم یہ اپنا ہوٹل دن میں ہم نہیں کھولیں گے، یہ شربت کی دکانیں دن میں نہیں کھولیں گے۔ اللہ کو دولت دے، دولت کون دے رہا؟ اللہ دے رہا، چھپر پھاڑ کر کے اللہ دے گا۔ کہاں سے دے گا کچھ سمجھ نہیں پائیں گے، کچھ پتہ نہیں اللہ کہاں سے دے گے، لیکن دین کے پابند بن جاؤ۔ دولت کمانے کے لیے محرمات کا ارتکاب
منہیات کا ارتکاب، دن میں ہوٹل کھول کر کتنا پیسہ کما سکتے. تو کتنے ہمارے نوجوان بدنصیب ایسے ہیں دونوں کا تال میل، دونوں کو برابر سرابر کا گناہ، اگرچہ ہوٹل والا روزے سے لیکن گناہ اس کو بھی ملتا. کیوں مدد کر رہے ہو آپ اس کے روزے کے نہ رکھنے میں؟ کتنے نوجوان بدنصیب ان کو پتہ بھی نہیں کہ روزہ نہ رکھنے کی عذاب اور سزا کیا ہے، خطرناک، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. 12 آپ نے سنے ہوں گے کہ روزہ نہ رکھنے کا انجام کیا ہے، ایک مرتبہ نہیں 12 سنیں. لہٰذا اگر اس دہشت ناک اور خطرناک عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو روزے کے پابند بنیں. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا ہر نوجوان، ہر بڈھا، ہر شخص جو ہے روزوں کی پابندی کرے گا انشاءاللہ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ مذکورہ تمام باتوں پر تمام مسلمانوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم.